میلاد اہل ہوس نہیں مناتے بلکہ ای میلاد اہل ہوش مناتے ہیں۔ جسے خدا نے ہوش عطا کیا ہے وہی میلاد مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میلاد ہمیشہ محبت رسول ہی میں منائی جاتی ہے، میلاد ہمیشہ عشق رسول ہی میں منائی جاتی ہے۔ جب دلوں کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ میلاد مناتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ 1 روپیہ بھی میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور خرچ کرنا، کیونکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر فرماتے ہیں 1 درہم کا خرچ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، کہاں 1 درہم، کہاں صدیق اکبر کی معیت میں جنت، یعنی ان کے ساتھ جنت۔ تو لوگوں کو روایت پر ہی شبہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق کا ساتھ جنت میں ملے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کی قدرت پر کیا اللہ اکبر شک و شبہ پیدا ہو گیا؟ کیا تمہاری نگاہ میں وہ روایت نہیں ہے اللہ اکبر کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا انعام عطا فرماتا ہے؟ کیا لوگ وہ روایت بھول گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہجرت کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن، تو اپنے یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوسف کا لاشا لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قبر یوسف کا پتہ کس کو معلوم ہے؟ ایک بڑھیا آتی ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑھیا آتی ہے اور بڑھیا آ کر کے کہتی ہے میں قبر کا پتہ جانتی ہوں لیکن ایک شرط ہے، بتاؤں گی اس وقت جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ قبر یوسف کا پتہ اس وقت بتاؤں گی جب آپ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے جنت ملے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کیوں چاہتی ہے؟ تو حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا، موسیٰ اگر مانگ رہی ہے تو دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ دے دے۔ اب مجھے بتاؤ قبر یوسف بتا کر جب موسیٰ کے پڑوس میں جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر ابو بکر کے ساتھ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی شان ہے، کجا نشاندہی قبر یوسف، کیا بات، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے ڈنکے بجانا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا اور جب تک دنیا ہوش میں رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بڑی بات آپ سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کل کے مقابلے میں آج میلاد مصطفیٰ منانا زیادہ ضروری ہے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت زیادہ ضروری ہے۔ ہر عنوان سے بڑا عنوان عظمت مصطفیٰ جان رحمت، کیونکہ قرآن کا عنوان بھی یہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان محررہ مطہرہ سے آواز آئی سرکار نظمی کی شکل میں، آغاز سے اخیر تک اور آہ نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک اور آہ نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے۔ اب کیسے ہے اس پر کبھی وقت رہا تو بات کی جائے گی، لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی
کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ضرورت آج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے, خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے. توجہ فرمائے, 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہے, تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی, ذرا دھیان سے سنتے جانا, تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی, وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی, وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی, وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی. گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا, اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا, اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی, اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے. اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں. اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے, جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا کی ہر قوم, چاہے وہ یہود ہو, چاہے وہ نصارہ ہو, چاہے وہ مشرکین ہو, چاہے وہ صائبین ہو, چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو, سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی. اگر کوئی نہتا ہے, اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والی قوم, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے, بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے, شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے. لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے, پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے, مسلمانوں سے خوف ہے. اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے, خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے. دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے, دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے, ایک طرف 313 تھے. 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش, اہل علم, اہل تقوی, اہل خرد یہاں پر موجود ہے, آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے, اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار, بڑے بڑے ہتھیار, اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود. شراب کے مٹکے ان کے پاس, ناچنے والیاں ان کے پاس, گانے والیاں ان کے پاس, ایسے طرف کے سامان ان کے پاس, رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس. اور 313 نہتے ہیں, 313 نہتے ہیں, اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے. ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں. اور 3 کیسے بیٹھے, ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے, بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی, اتنی دور تک یہ بیٹھے گا, اتنی دور تک وہ بیٹھے گا, اتنی دور تک وہ بیٹھے گا. ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے, 2 چلتے ہیں ساتھ میں, ایک اوپر بیٹھتا ہے. لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین نے یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی. حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا 2 کو اپنے ساتھ شامل کر لو. تو اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو شامل کیا, اپنی اونٹنی پر بھی 2 لوگوں کی باری لگائی, ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی. اللہ اکبر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے. میں کہتا ہوں لا دنیا میں کوئی ایسا قائد, لا دنیا میں کوئی ایسا رہنما, لا دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا قائد
لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بیٹھانے والا اگر سب سے پہلے کوئی ہے تو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ واہ 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 واہ۔ لوگ کہتے فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا، کیا میں نے بات کہا سلام ہے عمر ابن خطاب کو، لیکن عمر کے سامنے کسی اور کا اسوہ بھی تو تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ اس کو مت بھولیے، فاروق اعظم کا کردار بڑا ہے، لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا۔ واہ اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرشد ابن ابی مرشد کو مقرر کیا باری پر۔ جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے، فرمایا علی چڑھو۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان، غلام سوار ہو آقا چلے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ کہا مرشد تو؟ کہا حضور میرے ماں باپ پہ قربان میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ اب تیور نبوت بدلے، توجہ کرنا، چھوڑ دے اس کو جیسا اب ویسی سرکار کی محفل چھوڑیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ توجہ کریں، جو جہاں جیسے ویسی رہنے دے، جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لے۔ دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تیور مصطفیٰ جان رحمت بدلی اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ کہا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا؟ اللہ اللہ، تم دونوں تیور نبوت کی گفتگو تو دیکھیں، بٹھانے کے لیے غلاموں کو کس طرح اصرار ہو رہا ہے۔ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ گردنیں جھک گئی، آپ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ خیر سے اس وقت تک 1857 کے بعد انگریزوں کی بنائے ہوئے فرقے نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان تھے۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح؟ بلکہ ان کی گردنیں تو جھک گئی۔ وہ جانتے تھے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، گردنیں جھک گئی، لیکن ایک جملہ کا اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے فوراً دوسرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی ہمارے محترم عالم دین حضرت سید امین القادری صاحب کا نہایت اہم اور قیمتی بیان سماعت فرمایا۔ میں آپ کا میزبان حافظ فیضل آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک دین اسلام کے خوبصورت اور ایمان افروز پیغامات پہنچتے رہیں۔ الحمدللہ آپ ایک جید عالم دین کا بیان سن چکے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے یا کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب میں آپ سے چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت سید امین القادری صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ میلاد ان دلوں کی علامت ہے جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اگر انسان اپنی استطاعت کے مطابق میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک معمولی سی رقم بھی خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس چھوٹے سے عمل کو بھی بڑے اجر کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے سے عمل اور نیت کو بھی اپنے فضل سے بڑی نعمت عطا کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آج کے دور میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا گیا کہ دنیا ظاہری طاقت، دولت اور ہتھیاروں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے، لیکن مسلمانوں کی اصل طاقت ان کا ایمان، نیت اور اللہ تعالی
ताला पर भरोसा है। ग़ज़वा बद्र का वाक़या हमें यही सबक देता है कि कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी वसाइल से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मदद से हासिल होती है। और मेरे अज़ीज़ों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और अपने साथियों के साथ मोहब्बत का अंदाज भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर अपने साथियों को भी शरीक फरमाते और उनकी इज्जत व दिलजोई का ख्याल रखते थे। हमें भी चाहिए कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रखें बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इखलाक, आजिज़ी और रहमदिली को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अहम नसीहत आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर हमारी कौम के नौजवानों तक भी पहुँच सके। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए, किसी के दिल में नेकी की रग़बत पैदा हो जाए और अल्लाह ताला इसका अज्र आपके नाम अमाल में भी लिख दे। इसलिए सिर्फ खुद सुनकर आगे न बढ़ें बल्कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए ईमान अफरोज़ बयान के साथ। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ फैसल आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।